نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو بیعت کے سلسلے سے اور پیری مریدی سے جو لوگ ناواقف ہیں ان لوگوں کو مختصر اس کے کچھ فائدے، اور بے شک بیعت کے بہت سارے فائدے ہیں، فائدے ایسے نہیں جیسے کہ دنیاوی لوگ سمجھتے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لوگ کچھ سمجھ کر الگ ہوتے ہیں، پھر وہ بہرحال وہ بات الگ ہے، اس کو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی بیعت ہونے کا اصل مقصد ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مررۃ العاشقین کے اندر، کتاب کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک واقعہ ہے جو ایک مختصر بیعت کا فائدہ جو اس کے اندر بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ حضرت سرکار ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسایہ کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے، اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی پہنچتے تھے، اکثر تشریف لے جاتے تھے، اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ جو ہے اس قبر پر بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کا انتقال ہو گیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ اچانک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ چینج ہو گیا، اور آپ ایک دم ٹینشن کی حالت میں آ گئے تھے۔ تو کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، پہلے کی طرح ہوئی، تو آپ نے فرمایا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ کیا فرمایا؟ بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور کہ میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے، پہلے آپ کا رنگ چینج ہو گیا، آپ ایک ٹینشن کی حالت میں تھے اور آپ ایک بے چین نظر آئے، پھر کچھ وقت بعد جو ہے آپ کا جو جسم کی کیفیت تھی وہ پھر پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی اور آپ خوش نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے دو فرشتے آئے، وہ اس عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت جو ہے سامنے آ گئی، آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے فرشتوں یہ ہمارے مرید ہیں، یہ مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا، آپ نے فرمایا اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ اس فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو غیب سے حکم ہوا اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم جو ہے کم عقل کم سمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو ہے یہ سب کیا ہے، یہ ہماری کون مدد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ ذریعہ بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راہ دکھانے کے لیے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرماتا ہے اگر ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تو آپ کو جو ہے ایک مرشد کامل عطا کرتا ہے، اور اگر ہدایت دینا نہیں چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ اس کا کوئی ولی یا مرشد نہیں پاؤ گے۔ تو بیعت کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں، اس سے فائدے نہیں، انسان جو ہے اپنی زندگی میں اصل اپنی مقصد کو پہچانے، دنیا میں آنے کے اصل
मकसद को पहचानें, बैत का असल मकसद क्या है, बैत का मतलब क्या है, बैत होना किस लिए है, ये सब अपने को समझना है। और बैत होने का मकसद ही ये है कि हमें अल्लाह तक पहुँचा जा सके और हमें जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। अल्लाह से जो है रुकिया इकराम, औलिया इकराम जो है जब किसी को बैत में लेते हैं तो वो अपनी बैत में नहीं लेते, उसको अपने हाथ पे बैत करके जो है उसको अल्लाह की तरफ उसको लौटाते हैं, उसको अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं। बस यही जो है असल पॉइंट है। फिर लोग समझते हैं कि बैत होना क्या ज़रूरी है, ये है, वो है, बहुत सारे लोग जिनके अक़लों पे जो है अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं, शैतान ने। अल्लाह तो चाहता ही है कि बंदा जो है उसकी तरफ लौट कर आए और इंसान जो है उस चीज़ को समझता नहीं है, बस इसी वजह से वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।